اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ احکام شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں فقہ حنفی کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ پہلے موفر کویسچن لیں گے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے گھر میں ایک بڑا ڈرم رکھا ہے جس میں تقریباً 100 لیٹر کے قریب پانی آتا ہے۔ ہمارے گھر والے سب اس میں سے ہاتھ ڈال کر یعنی ڈبہ وغیرہ ڈال کر پانی نکالتے ہیں، تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پانی کے پاک ہونے یا ناپاک، اسی طرح مستعمل یا غیر مستعمل ہونے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، تو اس کا مطلب ہے ڈرم میں جو پانی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ پاک ہے۔ اچھا، ویسے تو یہ بارش کے بارے میں فرمان ہے، لیکن جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہی زمین پر آتا ہے اور پھر اس پانی سے ہی دریا ہوتے ہیں یا اسی سے کنویں، اسی سے زیر زمین پانی نکالا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ گویا کہ فرمان ان تمام پانیوں کے لیے بھی ہے۔ تو اب اصلاً تو یہ پانی قرآن کے حکم کے مطابق پاک ہے اور غیر مستعمل ہے۔ اب اس کے مستعمل یا ناپاک ہونے کا حکم کب ہوگا؟ کہ جب آپ یقینی طور پر اس کو ناپاک ہوتے یا مستعمل ہوتے دیکھیں گے، کیونکہ اس آیت سے پانی کے پاک کرنے والا ہونا یقینی طور پہ ثابت ہوا، اور یہ بنیادی اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ لہذا اب آپ کو اگر شک ہے کہ شاید گھر والوں نے بے دھلا ہاتھ ڈالا ہوگا، اگرچہ ڈبے سے سب لے رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ ان کے ہاتھ ناپاک تھے، آپ پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر جسم تو پاک ہے لیکن بے وضو ہیں، بے دھلا ہاتھ ڈالا کسی نے، آپ کو پتہ ہو یہ بے وضو ہے اور اس نے ہاتھ ڈالا اور اس کا ہاتھ پانی میں ٹچ بھی ہوا، کیونکہ بعض اوقات ڈبے سے نکالتے ہیں ہاتھ ٹچ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے دیکھا باقاعدہ، آپ کو پتہ ہے یہ بے وضو ہے اور اس نے ڈبے سے پانی نکالا تھا اور ہاتھ ٹچ ہو گیا تھا، تو پھر یہ مستعمل ہاتھ اگر ناپاک تھا تو پانی کو ناپاک کا حکم لگائیں گے، کیونکہ اب آپ کو دیکھنے کی وجہ سے یقینی طور پہ معلوم ہو گیا کہ یہ ناپاک ہے یا مستعمل ہے، اور یقین کو زائل کر سکتا ہے۔ الیقین یزول بالیقین، یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ یقین سے زائل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی ناپاک شے اس میں ملتے نہیں دیکھی، آپ نے کسی بے وضو شخص کے ہاتھ کو باقاعدہ پانی سے ٹچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس پانی کو پاک اور غیر مستعمل ماننا واجب ہوگا۔ لہذا اگر نماز کا وقت آتا ہے تو آپ کو اس سے وضو کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ شبہ پڑ رہا ہے کہ بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ہاتھ ڈل گیا ہو، تو اس میں حکم شرعی ہوگا کہ آپ اس پانی سے وضو کریں اور احتیاطاً تیمم بھی کر لیں، تاکہ پھر آپ کے دل سے شک دور ہو جائے گا۔ اگر وضو ہو گیا، یعنی یہ پانی غیر مستعمل تھا، صرف آپ کو شبہ تھا، تو آپ کے وضو سے نماز ہوگی، تیمم ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر واقعی یہ مستعمل تھا تو پھر تیمم سے آپ کی نماز ہو سکے گی، اگرچہ یہاں تیمم عذر نہیں بنتا، دوسرے پانی سے آپ کو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال شک کے موقع پر ایسا ہو جائے تو اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو یہ امید ہے کہ پوری تفصیل سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ایک دفعہ تفصیل سے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو 2-3 دفعہ یوٹیوب پہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی نے ایک شعر بھیجا تھا کہ نفرت تمام تر ہے انسان کی ایجاد ورنہ خدا نے صرف محبت بنائی تھی۔ یہ شعر کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یقیناً اس کا ظاہری مضمون کفر پر مشتمل ہے، اس لیے کہ چیز چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اگر آپ کسی ایک چیز، چاہے اس کو نفرت، جیسے اس نے کہا، اس نے بڑا پپو بن کے نا کہ اللہ کی محبت میں کہ جی ہم یہ کہیں نفرت اللہ نے پیدا کی تو بری بات ہے، اگر وہ کسی اور کو خالق کہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وصف تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، یہ تو شرک ہوا۔ اور یہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں، یہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو عقل والے ہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ وہ عشق کے نام پر بعض اوقات کفر کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ شعر لکھنے والا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ شے چاہے اچھی ہو یا بظاہر جو آپ بری کہتے ہیں بری ہو، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن جب ہم منسوب کریں گے تو ادب یہ نہیں ہے کہ ہم بری چیز کو اللہ کی طرف منسوب کریں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ کسی اور کی طرف بھی نہیں کریں گے لیکن اللہ کی طرف بھی نہ کریں۔ جیسے ایک اور کویسچن پھر آیا ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق خنزیر کہنا کیسا ہے؟
یعنی اللہ نے خنزیر کو پیدا فرمایا، اس کو تخلیق کیا، تو بظاہر تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو بھی پیدا فرمایا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اس طرح کی نسبت کرنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بظاہر عام ذہن میں ایک عیب کسی نسبت ہوتی، محسوس ہوتی ہو، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حکم شرع معلوم کرے گا، مثلا آپ کا بچہ پوچھے کہ ابا خنزیر کو کس نے پیدا کیا، تو آپ یہ کوئی کہیں گے کہ نہیں یہ خنزیر بری چیز ہے، اللہ نے تو نہیں پیدا کیا، تو بھئی کس نے پیدا کیا کہ ایک اور خالق مانیں گے؟ یہ ہے کفر و شرک۔ اسی طرح نفرت کو اللہ نے ہی پیدا کیا لیکن بطور آزمائش پیدا کیا، کوئی ہم پر مسلط نہیں کر دیا۔ محبت بھی پیدا فرمائی، نفرت بھی پیدا فرمائی۔ اچھا، ہر جگہ محبت اچھی نہیں ہوتی، جیسے کوئی اسلام کا دشمن اس سے کیا آپ محبت کریں گے؟ اس سے تو نفرت کرنا ہی شریعت کو محبوب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہر جگہ نفرت اچھی نہیں، جیسے اپنے مسلمان بھائیوں سے بلا وجہ نفرت کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں فی نفسی ہی اچھی ہیں، بشرطے کہ ان کا استعمال صحیح جگہ پر ہو۔ تو اب نفرت کو برا سمجھ کر اللہ کی تخلیق سے ہی انکار کر دینا یہ کفر ہوگا۔ ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں ذیشان انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی بولیے ذیشان صاحب۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال ہے کہ وہ جو آج کل ایک ایپس چلا ہے، لوگ اپنے کتے بلی کی طرح شکل بناتے ہیں، تو یہ حضور کی امت اس طرح کرتی ہے، کچھ اس پہ اگر حکم ہو تو بتائیں۔ دوسرا میرا سوال ہے، لوگ فٹ پاتھ پہ دکان لگا دیتے ہیں، پبلک کے چلنے کا وہ حق ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ ایسے قبضہ کر کے کمائی کرنا، اس کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے، جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو نجاست لے کر وہ پانی تو چلا جاتا ہے، پھر اگر وہ پانی مسجد میں ٹپکے گا تو کچھ کیا اس کا بتا دیں گے ذرا، کیونکہ وہ نجاست تو چلی جاتی ہے وضو کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ بس اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک یہ لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کتے بلی کی طرح کوئی ایپ ایسے ہیں کہ اس میں اپنی شکل میں انسان کتے کی شکل میں بلی کی شکل میں بدل لے۔ تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اچھے اور معیاری کام تو کرنے کے لیے مسلمان تیاری نہیں ہے۔ کوئی بھی نئی فضول چیز ان کو دے دیں اور بیکار قسم کی دیں، بیہودہ قسم کی افواہ ہمیں دے دیں، ہم اس میں مشغول ہونے کے لیے بالکل مستعد ہیں، تیار ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو معیاری ذہن اب حاصل نہیں ہو رہا، ان کی شخصی اور ذہنی تعمیر کے کام نہیں ہو رہے، بلکہ تخریب کاری اور فضولیات۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ارذل مخلوق کی چاہے آپ تصویر ہی لگائیں، چاہے وہ کارٹون ہو، چاہے وہ مذاق میں، یہ بالکل سخت ناجائز ہے، اور ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر پیدا کرنے کے مترادف ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، اور اس کو گناہ قرار دیا جائے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، اس سے بالکل اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا یہ فٹ پاتھ پہ چلے، پہلے ہم کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کرم۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ گن پوائنٹ پہ طلاق ہو جاتی ہے؟ اور انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں گن پوائنٹ کی طلاق کا۔ تو فٹ پاتھ پہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے یہ چیزیں بیچنے والے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے لوگوں کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس روزی کا کیا حکم ہوگا جو یہ کما رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کو بیع حرام کہتے ہیں، یعنی بیع مکروہ کہتے ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ یہ بیع مکروہ ہے۔ بیع مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ فعل تو گناہ ہے، لیکن اگر وہ حلال اور طیب چیز بیچ رہا ہے، جائز چیز بیچ رہا ہے، تو بہرحال اس کی اجرت جائز ہے۔ لیکن اس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ اس کو اجرت کو صدقہ کرنا واجب تو نہیں، لیکن بہتر ہے کہ صدقہ کرے اور اس طرح لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے جگہ گھیر کر کھڑے ہونا کہ اس سے چلنے پھرنے والے لوگوں کو شدید اذیت اور تکلیف ہو، یہ گناہ ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے اور اس سے پیسہ کماتا ہے تو بہرحال یہ پیسہ شرعاً جائز ہوگا۔ اگر وہ وسعت قلب والا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اس کو صدقہ کر دے اور اپنی کسی اور جگہ اپنا ٹھیلا وغیرہ یا اپنا وہ سامان لگائے۔ لیکن اگر وہ یوز کرتا ہے تو بہرحال اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن آخرت میں اس کو جتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اس کا جواب یقیناً دینا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر نہ گرائیں کیونکہ یہ مستعمل ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے وضو کر لیا اور اس پانی سے، وضو کے پانی سے نجاست بہہ گئی، تو پھر یہ پانی اگر زمین پر ٹپکے تو کیوں منع کیا گیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گر گیا وہ اپنے ساتھ نجاست لے کر گیا ہے، بلکہ جتنا پانی آپ کے جسم پر موجود ہے اور جتنا بہہ گیا،
یہ سب اس نجاست سے آلودہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بہہ گیا وہ تو خیر مستعمل ہے ہی ہے، جو ہمارے ہاتھوں پر اور چہرے پر رہ گیا اگر ہم اس کو بھی مکروہ قرار دیتے تو پھر تو وضو کیسے کرے گا آدمی؟ اس لیے فقہا نے فرمایا جب تک وہ آپ کے چہرے یا آپ کے ہاتھوں پر موجود ہے ہم اسے غیر مستعمل کا ہی حکم دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ ٹپکے گا وہ فوراً گویا کہ نجاست ساتھ لے کر جائے گا، چاہے آپ نے کہا پہلے پانی بہہ گیا ہو، کیونکہ جب بھی آپ 3 دفعہ جیسے آپ نے اعضائے وضو کو دھویا تو پہلی مرتبہ میں ہی اعضائے وضو دھل گئے، وضو ہو گیا، لیکن دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ہم سنت کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں۔ اور مستعمل پانی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ پانی جسے ثواب کے حصول کی غرض سے استعمال کیا جائے، تو پہلی مرتبہ تو نجاست حکمیہ چلی گئی، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آپ نے ثواب کی نیت سے استعمال کیا، دونوں صورتوں میں پانی مستعمل ہے، جب تک آپ کے بدن پر رہے گا اسے مستعمل کا حکم نہیں دیتے، لیکن ایسے ٹپکے گا تو گویا کہ نجاست اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، مستعمل کہلائے گا۔ اس لیے مسجد کے فرش پر گرنے والا پانی مستعمل پانی ہے، اور ایسا فعل جان بوجھ کر کرنا مکروہ تحریمی ہے، فقہا کے مطابق حرام کے نزدیک ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا یہ گن پوائنٹ پہ طلاق کا، اس کا جواب دیتا ہوں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا نام طیب ہے، یو اے ای سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اسلامی ممالک میں بعض آج کل کچھ کمپنیز، کچھ اداروں نے کچھ کوڈز جاری کیے ہوئے ہیں کہ یہ کوڈ جس کھانے یا جس پروڈکٹ پر ہوگا وہ ناجائز ہے۔ اب اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں، اور وہ جو ادارے ہیں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے یہ بھی اندازہ نہیں ہے، تو کیا ایسے کوڈز کو انٹرنیٹ سے نکال کے اور وہ کوڈ جس کھانے یا جس پروڈکٹ پر ہو اس کا استعمال اسلامی ممالک میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، اور جزاک اللہ جزاک میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے کیا وضو کرنا لازم ہے؟ اور یہ سوشل میڈیا پہ میں نے سنا ہے کہ اونٹ کے کوہان پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ اونٹ کے کوہان پہ شیطان؟ بعضوں کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، اپنوں کو پہچان لیتے بہت جلدی وہ۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ گن پوائنٹ پر طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایک لفظ ہے شریعت میں استعمال ہوتا ہے اکراہ۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا۔ پھر یہ مجبور کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اکراہ تام کہلاتا ہے، ایک اکراہ ناقص کہلاتا ہے۔ اکراہ تام مینس مکمل اکراہ، اور ناقص مانے کمزور نامکمل اکراہ، مجبور کرنا۔ اکراہ تام یہ ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پر کہے کہ تم یہ کام کرو، یا چاقو وغیرہ رکھے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دے گا، یہ میرے کوئی عضو تلف کر دے گا، مثلا کان کاٹ دے گا، ناک کاٹ دے گا، یا اس نے زوال عزت کی صحیح دھمکی دی۔ مثال کے طور پہ آپ کی کچھ پکچرز ایسی ہیں کہ اگر وہ اس کو وائرل کر دے تو آپ کی عزت خراب ہو جائے گی، اور وہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا میں تمہاری عزت خراب کر دوں گا۔ یہ اس طرح اگر مجبور کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اکراہ تام۔ اور اس سے اگر کم درجے کا ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات امی پیچھے لگ گئی ہیں، بھائی لگ گئے ہیں، گھر والے کرو یہ کرو، بیوی کو طلاق دو طلاق دو، وہ کہتا ہے میں اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ میں نے طلاق دی۔ تو جب تک یہ جان سے مارنے، زوال عزت یا عضو تلف ہونے کی دھمکیاں نہ ہوں تو یہ اکراہ ناقص کہلائے گا۔ تو پہلے تو ایک اصول یاد رکھیے کہ اکراہ ناقص میں انسان جب طلاق دیتا ہے کوئی عذر قابل مسموع نہیں، لازم طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب آئیں اکراہ تام پر۔ اکراہ تام میں طلاق دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ جب طلاق کا کہا تو زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کیے، دوسرا یہ کہ زبان سے نہیں لکھ کر طلاق دی، یا لکھی ہوئی طلاق کے نیچے سائن کیا اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں طلاق دے دیتا ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا اور دل میں بھی طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اپنی جان بچانے کی غرض سے دکھانے کے لیے سائن کر دیا یا لکھ دیا میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، تو یہ تیسری صورت۔ تو یاد رکھیں زبان سے دے اکراہ تام میں، یا لکھ کر دے لیکن دل میں طلاق دینے کی نیت ہو، ان دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں تیسری صورت کہ زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف سائن کر دیے یا طلاق لکھ دی اور دل میں طلاق دینے کی نیت نہ ہو، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ بعض اسلامی ممالک میں ایسی کچھ کمپنیز ہوتی ہیں، چلیں اس کو لیتے ہیں، لیکن کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو ایسے ایپس وغیرہ بنا دیتی ہیں
جن میں کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ اگر یہ کوڈ کسی پروڈکٹ کے اوپر لکھا نظر آئے تو سمجھ لیں اس میں حرام کی ملاوٹ ہے۔ اب یہ کچھ نہیں پتہ ہوتا وہ کمپنیز واقعی کوئی قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں، لکھنے والا کون ہے۔ مسلمانوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی چاکلیٹ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرنک کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی دیگر چیزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے اسے تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، کیونکہ پاک اور حلال سے ہی نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پاک اور حلال قرار دیا۔ اب کوئی چیز ناپاک یا حرام کب ہوگی؟ جب آپ باقاعدہ کوئی اس پر دلیل قائم کریں گے۔ کوئی قرآن جیسے سود کیوں حرام ہے، اس آیت کے تحت تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے، بھئی سود پر علیحدہ آیات نازل ہو گئی ہیں حرمت کی، اس لیے سود اس سے نکل گیا۔ اسی طریقے سے اب یہ ایک کمپنی نے کہہ دیا جی اس میں کوڈ ہے یہ حرام ہے، تو کیا صرف اس کہنے سے ہم آیت سے ثابت شدہ یقینی طور پر ایک حلال چیز کو حرام مان لیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حرام ماننے کے لیے یا کسی چیز کو ناپاک ماننے کے لیے یقینی دلیل درکار ہے۔ اور یقین کیسے حاصل ہوگا؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کارخانے میں جا کر حرام چیز کو ملتے ہوئے پایا، آپ نے آنکھوں سے دیکھا اور پھر وہی چیز وہاں سے آپ نے خریدی۔ دوسرا یہ کہ کوئی عادل شخص ہو، نیک، پرہیزگار، متقی، نمازی، اس کا ظاہر شرع کے مطابق ہو، اس نے کبھی آپ کے سامنے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، اور وہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حرام اس کے اندر ملا تھا، تو آپ نے چاہے نہ دیکھا ہو اس کی اس خبر کا اعتبار، جبکہ وہ دیکھ کر خبر دے رہا ہو کہ میں نے دیکھا تھا۔ تیسرا یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ کہتا ہے، یعنی بے عمل ہے، فاسق و فاجر، کہ میں نے دیکھا تھا کہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہے، اور وہ اکیلا نہیں کہہ رہا بلکہ اس کے ساتھ ایک پوری جماعت ہے، فاسق و فاجر کی جماعت ہے سمجھ لیجئے، تو یا کافروں کی بھی جماعت ہو، فرض کریں جماعت، لیکن وہ دیکھ کر کہہ رہے ہوں، ایسی صورت میں بھی ان کی خبر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر اکیلا فاسق فاجر کوئی کہہ رہا ہے، یا ایسا مسلمان جس کی عدالت مشکوک ہے، مثلا ظاہر تو داڑھی والا ہے لیکن باقی میں نہیں جانتا ہوں یہ اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہے، کردار کے اعتبار سے کیسا ہے، اس کو مستور الحال کہتے ہیں۔ تو فاسق یا مستور الحال اگر آپ کو خبر دیں تو واجب ہوتا ہے کہ دل سے سوچیں کہ کیا دل سے یعنی گواہی طلب کریں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ان کی بات سچ محسوس ہو تو پھر انسان ان کی خبر پر بھی اعتماد کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک کمپنی یہ کہتی ہے کہ اس چاکلیٹ میں حرام ملا ہے، تو ہم سوال کریں گے کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ عادل شخص نے خبر دی؟ نہیں۔ ایک بہت بڑے فساق و فجار یا کفار کی جماعت نے دیکھ کر خبر دی؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، کسی فاسق فاجر نے خبر دی، مسلمان نے، اور اس کی بات آپ کے دل پر جمتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، بس کوئی کمپنی ہے، تو یاد رکھیں اس کمپنی کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں، یہ اس چیز کا کھانا آپ کے لیے بالکل حلال ہے، طیب ہے، اور یہ پاک چیز ہے۔ اگر آپ اس پر ناپاکی کا حکم لگائیں گے تو گویا کہ آپ آیت کے خلاف جا رہے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ بیچارے جن کو فقہ معلوم نہیں ہوتا، یہ اس طرح کے جی اس میں یہ کوڈ ہوگا یہ حرام ہو گیا، یہ کوڈ ہوگا یہ حرام ہو گیا، آپ حرام کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کو حرام یا ناپاک کہنے کے لیے کیا شرعی طور پر ریکوائرمنٹس ہیں؟ معلوم کچھ نہیں ہے، خواہ مخواہ لوگوں کو وسوسوں کے اندر مبتلا کرنا۔ بلکہ یاد رکھیں جب ایک مسلمان کو کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی اور وہ کسی چیز کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے، فرض کر لیں اس میں کوئی حرام کی ملاوٹ ہو، تب بھی اس کے حق میں طیب اور حلال ہوگی بالکل۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اب آخر میں بس یہ کہ فرض کر لیں آپ کہتے ہیں بھئی اس کی بات تو میرے دل پہ لگ رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس کو استعمال کروں، میرا دل نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، آپ تقوی اختیار کر سکتے ہیں، آپ استعمال نہ کریں، لیکن یاد رکھیں علماء نے فرمایا اس صورت میں تقوی کو اپنی ذات تک محدود رکھنا واجب ہے۔ آپ دوسرے پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تم کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو، یا اس شے کو حرام نہیں کہہ سکتے جب تک شرعی دلیل آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ میری کتاب قرب الہی لے لیں، میں نے اس میں ایک چیپٹر خاص اس کا قائم کیا ہے، بہت ہی بہترین انداز سے لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس میں ایسا شرعی اصول ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جس میں حرام کی ملاوٹ کا گمان ہو اس کا حکم آپ اس سے معلوم کر سکیں گے، اور یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں، یہ میرے بزرگوں کا کارنامہ ہے جنہوں نے تعلیم دی، میں نے اس کو آسان کر کے وہاں پر لکھا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھ لیں، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ کوڈ وغیرہ اگر کہیں لکھے ہوں اور کسی پروڈکٹ پہ آپ کو نظر بھی آئیں تو صرف کوڈ کی موجودگی کی وجہ سے اس پہ حرام کا حکم نہیں لگا سکتے۔ آپ کا دل نہیں مان رہا، نہ کھائیں، لیکن وہ حرام نہیں ہے،
اور دوسرا کو استعمال کرے تو اسے یہ نہ کہیں کہ تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، یہ کہیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم بہن، آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے کہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے 3 سوال ہیں۔ بولیے۔ ایک سوال ہے میرا پہلا کہ میرے انڈیا میں دکان گھر وغیرہ ہیں، میں اپنے بھائی کو ذمہ داری دے دی تھی کہ یہ سب آپ کچھ سنبھالے، دیکھیں کرائے وغیرہ، تو سال کو سال جانے کے بعد میں حسابہ لے لوں گی، ایسے پلاننگ تھا۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ابھی کورونا کی وجہ سے میں 3 سال گئی بھی نہیں، پہلے 5 سال گزر چکے۔ تو ایک دفعہ آخری دفعہ گئی تھی 2018 میں، تو وہ پوچھی میں حسابوں کے لیے، تو وہ ٹلا دیے، نہیں دیے مجھے، اور وہ اپنے پیسے لے کر بزنس کر رہے ہیں، پیسے پر پیسہ کما رہے ہیں، لیکن مجھے اپنا نقد جو پیسہ ہے وہ بھی نہیں دے رہے، تو یہ کیسا رہے گا ان کے لیے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے میرا، دوسرا سوال کہ میرے بہن کے بچوں کو ان کے شوہر بالکل نفقہ نہیں دیے بچپن سے، اور اس کے بعد ان کی طلاق بھی ہو گئی، اور وہ بچہ ابھی بڑا ہو کر امریکہ گیا ہوا ہے، تو باپ اس کے خرچ کے پیسے طلب کرے، اس کے لیے باپ طلب کرے پیسے تو دینا چاہیے۔ مطلب کیا باپ امریکہ میں؟ نہیں، بیٹے بڑے ہو کر امریکہ چلے گئے، تو وہ باپ بیٹوں سے کہہ رہا ہے مجھے پیسہ دو؟ ہاں بالکل، بچپن سے وہ لوگ 1 درہم 1 روپیہ بھی نہیں دیے بچوں کو۔ جی جی، ہاں، ہم لوگ ذمہ داری اٹھائیں، جو بھی ہے، بچے بڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور جی، تیسرا سوال ہے، میرا بچہ 18 سال کا ہے، بچپن سے نماز کے لیے میں نے بہت پابند کیا تھا، لیکن ابھی بڑے ہو کر بالکل نماز کے لیے توجہ نہیں دیتے، تو پڑھتے بھی نہیں، تو اس میں گنہگار بنوں گی۔ ٹھیک ہے، اور جی شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھا کے کیا وضو کرنا لازم ہے؟ دیکھیں، لازم نہیں ہے، اگرچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت تناول فرمایا اور پھر آپ نے وضو کیا، تو اس سے کوئی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اونٹ کے بعد وضو کرنا لازم ہے، ورنہ نبی کریم حکم ارشاد فرماتے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں دیتے، تو یہ ہو سکتا ہے ان کی ذات کے ساتھ خاص ہو، اس میں عقل کا استعمال کیا جائے گا۔ کیوں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تو مطلب گوشت کھا کے وضو کرنا لازم ہوتا تو امت کو بھی ارشاد فرماتے۔ اچھا، پھر عقلی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ گوشت کو ایسی ناپاک چیز تھی کہ کھانے کے بعد خامخواہ وضو لازم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور حکمت کے تحت کیا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ کو نیا وضو کرنے کی حاجت نہیں، نہ ایسا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ایسا جرم آپ نے کر لیا کہ وضو کرنا لازم ہوگا۔ یہ ضرور فقہاء نے لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت ذرا بھاری ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وضو فرمایا ہو تاکہ اس کی جو ثقالت ہے وہ کم ہو جائے، بوجھ کم ہو جائے میدے پر سے، اس میں حکمتاً سرکار نے کیا۔ تو گویا کہ طبی نقطہ نگاہ سے اگر آپ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کا مطالبہ نہیں ہے، نہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ایک یہ بھائی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان پر شیطان بیٹھتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی باتیں کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اونٹ وہ سواری ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اور اس کے بعد تابعین نے، تابعین نے بکثرت استعمال فرمایا ہے۔ تو اونٹ کے کوہان پر شیطان سوار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانور کو کیوں استعمال فرماتے؟ تو یہ سب سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں یا بے سروپا باتیں ہوتی ہیں، یا کہیں پڑھا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے صحیح نتائج مرتب نہیں کر پاتے اور لوگوں میں غلط بات کو معروف کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تو دیکھیں ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ، ایک شیطان پیدا فرماتا ہے۔ فرشتہ ساری زندگی اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے۔ کسی نے دائرہ ادب میں رہ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ صرف مجھے اچھا ہی مشورہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے میرے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث میں آیا، یہ آپ بات کہیں تو چلے بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن بے سروپا بات اپنے پاس سے بنا کر بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ سسٹر کہتی ہیں، چلیں پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کا سوال لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، یہ سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے، یہ شاید باہر کے ملک میں ہیں، انہوں نے پڑوسی ملک میں اپنے بھائی کو دکان اور گھر کی ذمہ داری دی، کاروبار بھی سنبھالنے کو کہا اور کہا کہ سال بہ سال ہم حساب کر لیا کریں گے،
لیکن یہ 2-3 سال نہ جا سکیں تو بھائی نے اس تمام چیزوں کو کوئی حساب بھی نہیں دے رہے، بلکہ اس سے پیسہ حاصل کر کے اپنے ذاتی کاروبار بھی سٹارٹ کر لیے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقیناً اگر آپ کو وہ ٹالا مٹولی کر رہے ہیں اور حساب کتاب نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ میں آپ تمام سننے والوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کے والد ہی کیوں نہ ہوں، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی آپس میں مالی معاملات کریں تو اس کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اس کو برا محسوس کرتے ہیں، جی میں والد صاحب سے ایگریمنٹ کروں، سگے بھائی سے کروں، اپنے بہنوئی سے کروں، اپنے چچا سے کروں۔ پہلے تو آپ کے مروت غالب آتی آپ نہیں کرتے، اور بعد میں جب حالات بگڑتے ہیں یہی پیسہ پھر باپ کے سامنے کھڑا کر کے بدتمیزیاں کرواتا ہے، باپ اپنی اولاد کو نگاہوں سے گراتا ہے، بہن اور بہنوئی اور آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، سگے بھائی بہن گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ تو وہ کہاں گئی مروت؟ جس مروت میں آپ نے کہا تھا کہ ہم شرعی تقاضا پورا نہیں کرتے، تو اب وہ شرعی تقاضا کہاں ختم ہو گیا؟ وہ مروت اب بھی قائم رکھے نا۔ تو جب ضرب پڑتی ہے ہم پر تو پھر ہم بالکل تمام رشتوں کے احترام کو بھلا کر لڑتے جھگڑتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے شرعی تقاضے کو پورا نہیں کیا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پہ کے ریٹن ایگریمنٹ بناتی، اس کی کنڈیشنز وغیرہ متعین کرتی، وہ کنڈیشن کسی عالم دین کو دکھا دیتی، وہ کہتے یس، اس کے بعد آپ اس پہ 2 گواہ لے کر سائن کرتے تو آپ اپنے بھائی سے بالکل آپ اچھی قانونی گرفت بھی ان پہ کر سکتی تھیں۔ اب ان کا مطلب ایمان غالباً خراب ہو گیا ہے کہ آپ باہر ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں ان کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور وہ مطلب کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں، ورنہ مجبوریاں تو بہرحال باہر والوں کی بھی ہوتی ہیں، اگرچہ پیسہ چلیں مان لیتے ہیں کہ وہاں کے پاؤنڈ اور ڈالر یہاں پر آئیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا سمجھا جاتا ہے جو باہر ہے وہ سب کچھ، اس کے بعد بہت کچھ ہے، تو اب اس کا مطلب ان کا مال دبا لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے بھائی اگر واقعی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور آپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے اپنا کاروبار کر کے اس کو ذاتی قرار دے رہے ہیں تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ یہ ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی انہیں ادا کرنا ہوگا، نہیں ادا کریں گے تو میدان محشر میں آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، آپ ان کی نیکیاں لیں گی، اگر ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو آپ کی خطائیں اور گناہ ان کے نام اعمال میں ڈال کر یہ چند ٹکوں کے بدلے میں آپ کے بھائی نامعلوم کتنے 100 سال تک جہنم کی سخت آگ میں جلیں گے اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر اس طرح کے خائن شخص سے واپس لیں، اپنا سارا مال وہاں کسی اور کو وکیل بنائیں، کوئی اچھا ایماندار آدمی ہو، رشتہ دار ہو، ان کے ذریعے آپ چیز کو لیں اور ایک دفعہ وہاں وزٹ کریں، تمام چیزیں ان سے سختی کے ساتھ واپس لیں اور ان کو چاہے سیل آؤٹ کر کے پیسہ اپنے وہاں لے جائیں یا کچھ بھی کریں، لیکن ایسے خائن آدمی کے ہاتھ میں نہ دیں، چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بہنوئی نے اپنے بچوں کو بالکل دیکھ بھال نہیں کی، ہم نے ان کو نان نفقہ وغیرہ بہن کو دے دلا کے کیسے تیسے بچوں کو بڑا کیا، ماشاءاللہ بچے پڑھ لکھ کر امریکہ سیٹلڈ ہو گئے ہیں، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ بھیجو۔ باپ کا یہ پیسہ کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بچوں کا نان نفقہ چونکہ والد پر واجب تھا، اس نے نہیں دیا تو برود قیامت اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ یہ واجب ہوتا ہے اور ترک واجب حرام اور حرام ہوتا ہے، جیسے تو یہ واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب لگاتار کوئی کرے گا تو گناہ کبیرہ بنے گا، تو گویا کہ بہنوئی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے رہے۔ اب اگر بچے باہر چلے گئے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ محتاج ہیں، انہیں پیسے کی ضرورت ہے، کس لیے؟ نمبر 1 مکان کے لیے اگر کرایہ وغیرہ دینا ہے، نمبر 2 کھانا پینا، نمبر 3 لباس، بس یہ بچوں پہ واجب ہے۔ چاہے باپ نے ناروا سلوک کیا ہو، ناانصافیاں کی ہوں، لیکن بہرحال ان کے باپ ہونے کا احترام ختم نہیں ہو جائے گا۔ بچے اتنے نان نفقے کے تو مطلب ذمہ دار ہیں، اگر باپ نے نفقہ نہ دینے کی غلطی کی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچے بھی اس غلطی کو دہرا کر باپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ وہ بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار، وہ بھی خطا کار، یہ بھی خطا کار۔ انہیں اپنا کردار، انہیں شرعی تقاضا پورا کرنا چاہیے، صحیح کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر باپ محتاج ہے، اچھا اگر باپ اگر محتاج نہیں ہے، رہائش ہے، کھانا پینا بھی ہے، لباس بھی ہے، تو ایک پیسہ بھی بچوں پر دینا واجب نہیں ہے، اب وہ اپنے ذاتی استعمال میں اس کو لے سکتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے شروع سے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کی، پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن اب بالغ ہونے کے بعد اب وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا میں گناہ گار ہوں گی؟ میری بھولی بھالی بہن، میں بارہا اس پر کلام کر چکا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں صرف نماز کا کہہ دو، روزے کا کہہ دو تو ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ اس کے ساتھ اور بھی تقاضے ہوتے ہیں، روحانی تقاضے ہوتے ہیں، روحانی تربیت ہوتی ہے، ذہنی تربیت ہوتی ہے، شخصی تربیت ہوتی ہے، جس سے معذرت کے ساتھ ہمارے 90% ماں باپ بالکل ناواقف ہیں۔
انہیں پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی شرعی صحیح طریقے سے تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ وہ اسی طرح کے 2-3 جملے، نماز پڑھو بیٹا، قرآن پاک کر لو، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، سمجھتے ہیں ہم نے حق تربیت ادا کر دیا، حالانکہ حقیقتاً تو ابھی تربیت کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا، نہ وہ اپنا ٹائم نکال کر سیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اسی طرح بچوں کو دیکھ کے آپ جلتے رہیں، آپ کڑتے رہیں، اور میدان محشر میں اللہ نہ کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ کے بچوں کو عذاب ہوگا، انہیں ذلیل کیا جائے گا، شرمندہ کیا جائے گا، اس وقت پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کر دیا تھا، ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تھی۔ اس لیے میں جتنے بھی والدین ہمیں سن رہے ہیں، خدارا آپ یہ سیکھیں کہ اپنے بچوں کی کیسے اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میری کتاب قرب الہی لیں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی اس دور کے تقاضے کے مطابق لکھی گئی کتاب ہے، وہ بھی آپ لیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کورسز کریں اچھی جگہوں سے، ورنہ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا۔ ماں باپ کا پرفیکٹ ہونا اور تربیت میں کامل ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ نے خالی اگر ناقص تربیت کے ساتھ کچھ حکم دیے تھے اور بچے اس ناقص تربیت کی وجہ سے ان احکام کو پورا نہیں کر رہے تو آپ بری ذمہ نہیں ہوں گی۔ ان کے بلوغت کے بعد جتنے گناہ ہوتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں بھی اور آپ کے شوہر کے نام اعمال میں بھی لکھے جاتے رہیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے کامل تربیت کی تھی، جو شرعی تقاضا تھا وہ سب کا سب آپ نے پورا کیا، اس کے بعد اگر بچے بلوغت کے بعد بے راہ روی کے شکار ہو گئے، باہر کا ماحول، باہر کا اثر انہوں نے قبول کر لیا، آپ بالکل بری الذمہ ہیں، پھر آپ کی گرفت نہیں ہے۔ اگرچہ ان کو عذاب ہوگا تو تب بھی آپ جلیں گی کڑیں گی، لیکن اب آپ کی گرفت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے تربیت میں کمی کی اور پھر ان کی گرفت ہوئی تو پھر آپ پہ بھی وبال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے ان کی وجہ سے آپ بھی پکڑی جا سکتی ہیں، آپ کے شوہر بھی۔ نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا میدان محشر میں۔ نبی کریم کی یہ مستند حدیث ہے کہ بروز قیامت کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ اولاد کی کیسی تربیت کی تھی۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تربیت کے تقاضے کیا ہیں اور کن کن امور میں تربیت درکار ہے۔ اب جیسے مال کی محبت اگر آپ نہ نکالیں، اس میں تربیت ہے، ہم مال کی محبت ڈالتے ہیں، دیکھو بیٹا پیسہ کماؤ، دانتوں سے پیسہ کمایا جاتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھا جاتا ہے، ہم اتنی محبت ڈال دیتے ہیں کہ بعض اوقات جب مال چھنتا ہے یا مال ہمارے پاس سے جاتا ہے تو ہمارے بچے کلمہ کفر بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک اگر سسٹر مجھے سن رہی ہیں، ناراض نہ ہو، میں نام نہیں لیتا ہوں تاکہ آپ کی نشاندہی ہو، لیکن ایک سسٹر نے مجھ سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میرا مکان ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ آج اگر میں مر جاتی ہوں تو بیٹی کو پورا نہیں ملے گا بلکہ دوسرے رشتہ داروں کو بھی ملے گا۔ تو میں نے کہا یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے کہ اسلام ایسا ظلم کرے؟ اب انہوں نے دیکھیں اس طرح کا جملہ کہا تو میں نے ان کو فوراً پھر کہا کہ آپ تجدید ایمان کریں، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے کہ اسلام ایسا ظلم کرے؟ اس کا مطلب ہے اگر بیٹی آپ کی ہے اور وراثت میں اس مال کو آپ حقدار پورا بیٹی کو قرار نہیں دیا بلکہ دوسروں کو بھی ملے گا، تو کیا یہ ظلم ہے؟ کیا اسلام غلط کہہ رہا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات۔ اس کا مطلب ہے آپ اسلام کا نام لے کر یہ کہہ رہی ہیں اللہ نے ظلم کیا، رسول نے ظلم کیا، اور آپ دائرہ اسلام سے خارج، آپ کا ایمان گیا، آپ کے سابقہ زندگی کے اعمال برباد ہو گئے۔ کیوں یہ زبان سے جملہ نکلا؟ صرف مال کی محبت کی وجہ سے۔ یہ مکان دوسروں کو بھی ملے گا، یہ پیسہ دوسروں کو ملے گا، ارے چلا گیا تو چلا گیا، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کے رسول دے رہے ہیں، اصول بتا رہا ہے اسلام، چلا گیا تو چلا گیا۔ آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کو قبول کریں۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام آپ کی بیٹی کو ملے گا تو بھی اسلام بہت اچھا، اور اگر اللہ نے فرمایا کہ بیٹی کو کم ملے گا یا بیٹی کو ایک حصہ ملے گا اور باقی دوسروں کو بھی ملے گا تو آپ نے کہا یہ ظلم ہے۔ یہ مال کی محبت کے نتائج ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ گھر کا سرپرست کہتا ہے بیوی سے تم قربانی نہ کرو، میں کر رہا ہوں نا، تم زکوٰۃ نہ دو اپنے سونے کی، میں دے رہا ہوں نا، تم یہ نفل صدقہ نہ کرو، میں دے رہا ہوں نا، تم صدقہ فطر نہ دو، میں دے رہا ہوں نا۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کہنے کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو بخیل بنا رہے ہیں، بخیلہ، اسے کنجوس بنا رہے ہیں، مال کی محبت اس کے دل میں ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کے دل کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہیں کہ قربانی اپنے پیسے سے کرو، زکوٰۃ اپنے پیسے سے نکالو، چاہے سونا بیچو کیسے بھی بیچو، اور پھر وہ یہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور عشق تام ہوگا، اور یہ ثابت ہوگا کہ ان کے بیوی کے دل میں اللہ کی اور آخرت کی محبت زیادہ ہے، مال کی نہیں۔ لیکن شوہر نامدار صاحب یا اسی طرح ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بھی ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا دیکھو زیور نہیں خراب کرنا، معاذ اللہ زکوٰۃ دیں گے تو زیور خراب ہوگا، بہرحال یہ عرف عام میں لفظ استعمال ہوتا ہے، دیکھو بیٹا تم نہیں کرنا، اپنے شوہر سے کہنا وہی دے دے گا۔ یہ مال کی محبت ہمیں
تباہ کرتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہن میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے بچوں کو نیک پرہیزگار بنائے، لیکن خدا را اپنا بھی احتساب کریں، موت کا جھٹکا کسی بھی وقت لگ سکتا ہے، مر گئیں پھر اس کے بعد تدارک کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی اولاد کی تربیت کی طرف آئیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ بہن نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں ایک بڑے ڈرم رکھا ہوا تھا، ایک بندر آیا اور اس نے اس میں منہ ڈال کر پانی پی لیا، یہ شاید پڑوسی ملک کا ہوگا، پانی پی لیا تو وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک؟ دیکھیں بندر جو ہے یہ درندہ نہیں ہے، درندوں کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، بندر کا لعاب پاک ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کے منہ پہ کوئی ناپاکی لگی ہو، مثلا اس نے نالی میں منہ ڈالا، ناپاک پانی لگا تھا، پھر وہ ڈرم میں اس نے آپ کے سامنے ہی ڈرم میں منہ ڈالا، تو وہ ناپاک پانی پاک پانی سے مل کے اس کو ناپاک کرے گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بندر آئے غول کے غول آتے ہیں، بعض اوقات وہ پانی پی کے چلا گیا اور آپ کو نہیں پتا کہ اس کے منہ پہ کیا لگا تھا، تو اس کا لعاب بھی پاک ہے اور منہ پہ کچھ لگا ہونا یعنی ناپاکی نجاست آپ کو معلوم نہیں، لہٰذا پانی پاک رہے گا، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے وضو وغیرہ کرنا بھی شرعاً بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا یہ بچی کے ناک کان چھدوانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، کیونکہ عورتوں کو زینت کی اجازت ہے اور یہ زینت کا سبب ہے۔ ناک میں سوراخ کرتے ہیں تو لونگ ڈال لی، جنت ڈال لی، اسی طرح ٹاپس وغیرہ یا بندے عورتوں نے پہننے ہوتے ہیں کان میں، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رواج رہا ہے کان چھدوانا ناک کے اندر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا کسی غریب انسان کو امیر آدمی کی ناجائز بات بھی ماننی ہوتی ہے؟ نہیں بھائی جان، بالکل نہیں ماننی ہوتی، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال جو ہے ذرا اور جواب کا بھی تقاضا کر رہا ہے، اگر زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اس کو دوبارہ شامل کر کے مزید تفصیل سے جواب دیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اگر آپ ماں باپ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تربیت مکمل طور پہ حاصل کرنے اور اپنی اولاد کی کامل تربیت کا شعور عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے، استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔